جیسے جیسے موجودہ حکومت معاشی میدان میں پسپائی اختیار کر رہی ہے، نہ صرف عوامی سطح پر حکومت مخالف جذبات بڑھ رہے ہیں بلکہ سابق وزیراعظم عمران خان حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی زیادہ شدت کے ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں عمران خان نے ایک مزاحیہ پروگرام کے میزبان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں گزشتہ برس جون سے اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازشیں تیار ہو رہی ہیں اور اپوزیشن نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کی حکومت ملک کو معاشی بحران سے نکال کر ترقی کے راستے پر ڈال دے۔ اگرچہ عمران خان عام سیاستدانوں کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ اپنا موقف بدلتے ہیں اور نیا موقف اختیار کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے وہ کس موقف کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اب کی بار عمران خان کے تیور زیادہ خطرناک نظر آتے ہیں۔ ٹاک شوز پاکستان تازہ ترین سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہ خبر دے رہا ہے کہ شاید آنے والے چند دن سب سے زیادہ دھماکہ خیز اور سیاسی طور پر گرم ترین دن ہوں گے اور بعض ایسے فیصلے بھی سامنے آئیں گے جو ملک کی سیاست کا رخ موڑ دیں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا، وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا۔ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا۔ اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج، ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان 9 سال سے زیر سماعت تحریک انصاف اور فارن فنڈنگ کیس کو فیصلہ کن سطح پر لے آیا ہے اور 20 جون کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف اقسام کے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن حتمی طور پر کس قسم کا فیصلہ ہے ابھی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض مبصروں کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے سے پاکستانی سیاست کا رخ موڑ دے گا اور تحریک انصاف پر پابندی کے علاوہ اس کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا، جس کے بعد عمران خان اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اور پھر سپریم کورٹ میں یہ طے ہوگا کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کس قسم کی حکومتیں قائم ہوں گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ تحریک انصاف کے علاوہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے خلاف زیر سماعت کیسز کے جلد فیصلے کے بارے میں ہدایات جاری کرے۔ بعض ناامید قسم کے تبصرہ نگاروں کا خیال ہے کہ شاید ملکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ سے جان چھڑا لے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں نااہل قرار دے کر ان کی جماعتوں پر پابندی عائد کر دے۔ اس کے بعد ملک میں صدارتی نظام کی داغ بیل ڈال دی جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ حالیہ مہنگائی کے طوفان اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ملک میں ہر چیز مہنگی ہو جانے کے بعد آئی ایم ایف کے بارے میں عوامی تاثر مزید خراب ہو چکا ہے اور موجودہ حکومت کو آئی ایم ایف کی نمائندہ اور اس کے مفادات کی محافظ حکومت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات کے بارے میں فوری طور پر قوم کو اعتماد میں لیا جائے۔ وزیراعظم نے انکشاف کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جبکہ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل گزشتہ ایک ہفتے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اعتراضات کے بعد نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے بلکہ بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ آئی ایم ایف کے مطالبے پر ہی کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ 1 پیسے کی سبسڈی نہیں ہوگی۔ حکومت کو 84 روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ، تو پہلے 84 روپے بڑھائیں، اس کے بعد 30 روپے کی لیوی بڑھائیں، تو وہ بڑھ گئے 114 روپے۔ 144 کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا 258 روپے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں۔ تو شوکت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو عہد عمران خان نے کیا تھا آئی ایم ایف سے، اس کے تحت ڈیزل کی قیمت 300 روپے ہونی چاہیے اور پیٹرول کی قیمت بھی 260-270 روپے ہونی چاہیے۔ اب وزیر اعظم نے اپنے ہی وزیر خزانہ کے موقف کو غلط قرار دے دیا ہے اور یہ بیان جاری کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا تعلق عالمی سطح پر پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ہے۔ عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کو 26 ارب روپے کی کرپشن کے جرم میں جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا، جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں۔ 16 ارب روپے کے
FIA के अंदर केसेस हैं, वो इन्होंने रमजान शुगर, ये शहबाज शरीफ के केस हैं, 40 नामों के ऊपर इन्होंने पापड़ वाला इस तरह के नाम थे, उनको बाहर से उन्होंने कहा जी इन्होंने TT रेमिटेंसेस दिखाई हैं और जब पासपोर्ट चेक किया तो वो मुल्क से बाहर ही नहीं गए थे। लेकिन इन चोरों ने पार्लियामेंट में ऐसी कानून साजी की है कि अब आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दूसरे चोर शायद जेल नहीं जाएंगे। फेक अकाउंट्स में अब तहकीकाती अदारों को साबित करना पड़ेगा कि अगर इन अकाउंट्स में पैसा आया है तो वो किस तरह का पैसा है। अगर वो जाली है तो भी तहकीकाती अदारे साबित करेंगे। ये दुनिया के बारक्स उल्टी कानून साजी कर रहे हैं। इसी तरह इन तमाम लोगों को मुजरम साबित करना मुमकिन नहीं रहेगा जिनके एहसास से उनकी आमदन से जायद है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम केसेस नैब से निकल जाएंगे और ये तमाम केस FIA के पास होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला की हैसियत से नवाज शरीफ खानदान के खिलाफ शफाफ तहकीकात करेगा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नामालूम अकाउंट से दिन रात पाक फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर आलूद मुहिम जारी है और ये पहली मरतबा हुआ है कि फौजी क़यादत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है जो कि मुल्की सलामती के अहम तरीन अदारे के लिए नुकसानदेह है। बाज़ मुबसरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग की तरफ से पाक फौज को निशाने पर रख लिया गया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सोशल मीडिया मुहिम के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगर इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया जाए तो मालूम होता है कि ये वही अकाउंट्स हैं जो माजी में तहरीक इंसाफ की मुहिम चला रहे थे और नवाज लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाना बना रहे थे। वही अकाउंट्स पाक फौज के खिलाफ और उसकी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद मुहिम चला रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि जिन लोगों ने इस हुकूमत को मुल्क और आवाम पर मुसल्लत किया है इनको तारीख कभी माफ नहीं करेगी। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है तारीख उनको माफ नहीं करेगी। मैं कानूनी जंग लड़ूंगा और सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को चैलेंज करूंगा। अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है और अपोजिशन इसके खिलाफ आवाम को सड़कों पर ले आती है तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां हालात तब्दील होते देर नहीं लगती और वो एस्टेब्लिशमेंट जो आज हुकूमत की पुश्त पर खड़ी नजर आ रही है चुपके से हट जाएगी और वैसी ही न्यूट्रल हो जाएगी जैसी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर हुई थी। हुकूमत खतरे को शायद भांप नहीं रही और अभी इस खुशफहमी में मुब्तला है कि एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रख कर देखा जाए तो शायद सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट अपना किबला तब्दील करती है और फिर सब कुछ तब्दील हो जाता है।